یہ دو ایسے وفادار دوست ہیں کہ روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن ایسے وفادار دوست ہیں کہ جو بندہ روزے کا حق ادا کرتا ہے، جو بندہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے، جو بندہ رمضان کا حق ادا کرتا ہے، ہم کو لوگ دفن کریں گے قبرستان میں 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہمارے قبر کے پاس رکیں گے، کچھ دعا کرنے والے دعا کریں گے، اس کے بعد بندے جب لوٹ کر قبرستان سے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن بیوی بچوں کو ہم یاد رہیں گے، 1 2 3 4 10 دن کے بعد بیوی بھی ہم کو بھول جائے گی، ماں بھی ہم کو بھول جائے گی، باپ بھی ہم کو بھول جائے گا، ہمارے دوست احباب بھی ہمارا تذکرہ چھوڑ دیں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں جب بھول جائیں گے، ہمارے بچوں کے ہماری کمائی، ہماری پراپرٹیز، ہمارا خزانہ، ہماری آستی، ہمارا جتنا بھی مال ہے یہ بچوں کے نام پہ آ جائے گا، ہمارے مکانات، ہمارے جائیداد، ہمارے پلاٹس یہ بچوں کے نام پہ آ جائیں گے، ہمارے سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جائے گا۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، سارے دوست جب واپس جائیں گے بھول جائیں گے، دل اور دماغ سے ہمارا خیال نکال دیں گے، ہم کو سورہ فاتحہ بھی روزانہ پڑھ کر کوئی بخشنے والا نہیں ہوگا، روزانہ 1 منٹ بھی یاد کر کے ہماری مغفرت کی دعا کرنے والے جب کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے یہ روزہ اور قرآن بندے کے خبر میں بغیر بلائے اس کے خبر میں آئیں گے۔ دائیں جانب قرآن آئے گا، بائیں جانب روزہ آئے گا، رمضان آئے گا۔ کب؟ اگر روزے کا ہم حق ادا کریں گے، رمضان کا ہم حق ادا کریں گے، قرآن کا حق اگر ہم ادا کریں گے، یہ ایسے وفادار دوست ہے کہ بغیر بلائے ہمارے خبر میں آ جائیں گے۔ آج وہی وفادار دوست ہے کہ ہمارے مشکل میں بغیر بلائے ہمارے ساتھ آ جائے، وہی وفادار دوست ہے۔ ایسے بھی دوست ہوں گے کہ ایسے بھی دوست دنیا میں بہت سارے ہیں کہ ضرورت کے وقت اگر تم ان کو کال کیجئے، ضرورت کے وقت اس کو پتا چلے نا کہ یہ پیسے مانگے گا، بہت سارے دوست موبائل بھی سوئچ آف کر لیں گے، ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے میں خود قرض میں ہوں، تجھے کہاں سے لا کر دوں گا۔ اگر کہیں کہ اسپتال میں ہوں، دوائی کی ضرورت ہے، کہے گا کہ کسی اور سے ٹرائی کر لینا۔ وفادار دوست ہی کال کرنے کے بعد اس بندے کو ساتھ دینے کے لیے اس کے پاس آئے گا۔ بغیر کال کیے، بغیر بلائے، بغیر دعوت دیے، بغیر ان سے مدد مانگے، اللہ کا قرآن اور روزہ بندے کے خبر میں آئیں گے اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ اور یہ دوست جو قرآن اور روزہ، یہ ایسے وفادار دوست ہے نا، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، جب تک تمہاری مغفرت نہ ہو، جب تک تمہیں جنت میں لے کے نہ جائیں، جب تک اللہ کے سامنے تمہارا حساب کتاب نہ ہو، جب تک تمہیں وہ جنت میں دیکھ نہ لیں، اللہ کا قرآن اور روزہ اس کے حق ادا کرنے والے بندے کا وہ ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ اس سے وفادار کوئی ہے؟ یہ آئی فون یہیں رہ جائے گا۔ ہماری پہنی ہوئی انگوٹھی اگر نہیں آ رہی نا، موٹا ہو گیا ہاتھ، انگلی کاٹ کے بچے انگوٹھی نکال لیں گے۔ ہماری پراپرٹی، ہمارا خزانہ، ہماری دولت، ہماری آستی اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ ہمارے کوالٹی کپڑے بدن سے کینچی کے ذریعے سے کاٹ کے نکال دیے جائیں گے، 20 روپیہ 30 روپیہ میٹر کا کفن پہنایا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن کا حق ادا کرو، روزہ اور رمضان کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری سفارشی بنیں گے، ریکمنڈیشن کر کر تمہیں جنت میں لے جانے کی طاقت اللہ روزہ اور قرآن کو دیا ہے۔ کم از کم آج کی رات میں اس حدیث پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ چھوٹی سی حدیث، اس پہ عمل کر لو بس، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے بھائی؟ جب ہمارا کوئی ساتھ نہ دینے والا ہو، اس وقت ہمارا ساتھ کھڑے ہونے والا، جب ساری دنیا میں چھوڑ دے گی، ہمیں بھلا دے گی، ایسے وقت میں ہمیں یاد کرنے والا، ہمارے ساتھ میں کھڑا ہونے والا، دوستی تو اسی سے کریں گے نا۔ آفت ہم میں سے کسی کو اگر آ جائے، ہماری آفت میں، مشکل میں سارے دوست اگر ہمارے ساتھ چھوڑ دیں،
हमारे चाचा, भाई, रिश्तेदार, अकारीब, दोस्त, अहबाब, बचपन के क्लासमेट और मस्जिद के जिम्मेदारान, मस्जिद के हमारे जमात के साथी, रोजाना सुबह से शाम तक चाय पीने वाले, और मस्जिद के इमाम साहब, मौजन साहब, और हमारे जितने भी दो अड़ोस पड़ोसियाँ, चिच्चा के बच्चे, ताया के बच्चे, फुप्पुओं के बच्चे, मामों, कोई भी साथ नहीं दिया। समझो, एक बंदा अगर तुम्हें तुम्हारे मुश्किल में साथ आया हो, क्या पूरी जिंदगी तुम उस बंदे को भूल जाओगे? उसको याद करेंगे कि अरे मेरे मुश्किल में यही बंदा साथ दिया था और मेरे मुश्किल में यही काम आने वाला है। सारी दुनिया को ठुकरा देंगे, उसकी दोस्ती को तुम नहीं तोड़ेंगे, उससे ताल्लुक तुम खत्म नहीं करोगे। अल्लाह के बंदों, प्यारे रसूल फरमाते हैं कि कुरान और रोज़ा, कुरान और रमज़ान बंदे की सिफारिश करेंगे, रिकमेंडेशन कर कर इन्हें जन्नत में ले जाने की ताकत रखते हैं। अल्लाह से लड़ने की ताकत कुरान और रोज़ा को अल्लाह तबारक व तआला दिया है। और वो रोज़ा और रमज़ान, कुरान कब हमारे हक में सिफारिश अल्लाह के सामने करेंगे? हमारे हक में कब लड़ेंगे? हमारे खबर में आएंगे कब? हमारे वफादार दोस्त बनेंगे कब? अल्लाह से रिकमेंडेशन कर कर जन्नत में ले जाएंगे कब? जबकि हम उनका हक अदा करें, ऐसे ही नहीं, उनका हक अदा करें। कुरान का हक ये है कि हम कुरान कम अज़ कम देख कर पढ़ने की ताकत हमारे पास हो, कम अज़ कम देख कर पढ़ने की हम ताकत रखते हो, देख कर पढ़ने का हमारा मामूल हो। ये कुरान का हक, कम अज़ कम उसके माना और मतलब को जानने की हम कोशिश करें। बेसिक कुरान के कोशिश हो कि कुरान में अल्लाह पाक क्या अहकामात भेजे हैं, अल्लाह कुरान में हम लोगों से बातें क्या कर रहे हैं, हम लोगों से अल्लाह पाक कुरान के जरिए से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, कम अज कम इसको हम समझने की कोशिश करें। साल में कम अज कम 1 या 2 मरतबा हम देख कर कुरान को ख़त्म करने की कोशिश करें। यह कुरान का हक है। मेरे भाई, रोज़ाना सुबह से शाम तक कितना टाइम व्हाट्सएप हम देखते हैं, यूट्यूब हम देखते हैं, सोशल मीडिया हम देखते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सुबह से शाम तक हम कितना देखते हैं। लोगों के मैसेजेस हम कितना पढ़ते हैं, न्यूज़ हम कितना पढ़ते हैं, अखबार हम कितना पढ़ते हैं, वीडियोस में हम टाइम रोज़ाना सुबह से शाम तक कितना लगाते हैं। और सोचो, सुबह से शाम तक हम में से कितने लोग हैं जो 10 मिनट अल्लाह का कुरान किताब उठाकर पढ़े हैं। अगर हम 10 मिनट भी अल्लाह का कुरान और किताब उठाकर पढ़े हैं, ये अल्लाह का कुरान हमसे दोस्ती करना चाहता है, हमारे साथ खबर में भी आना चाहता है। अल्लाह का कुरान हमसे रिकमेंडेशन के वास्ते तैयार हो जाएगा। अगर हम फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए, सीरियल के लिए, न्यूज़ के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया के लिए 4-5 घंटे, 10 घंटे मोबाइल देखकर ज़िंदगी गुजार दिए, मोबाइल में वक्त बेकार कर दिए, कमाई में, दुनिया में, बातों में वक्त गुजार रहे, 10 मिनट भी कुरान अगर हम नहीं खोलेंगे, ये कुरान हमारी सिफारिश नहीं करेगा। उल्टा कुरान हमारे ऊपर केस करेगा आखिरत में। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये कुरान कहेगा, या अल्लाह, इसने मुझे छोड़ दिया था, इसे दोज़ख में भेज। ये कुरान अल्लाह के सामने हमारे ऊपर केस करेगा। कम अज़ कम कुरान को देख कर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भाई, तेलुगु में शुरू कर लो, इमाम साहब के पास बैठो, जो भी तुम्हें लैंग्वेज आता हो उस लैंग्वेज में रोज़ाना कुरान पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह से बात करने का ये बहुत ही आसान रास्ता है। अरे MLA, MPs, मिनिस्टर से बात करने के लिए, बड़ा कोई सेलिब्रिटी आ जाए उससे मिलने के लिए तुम तड़प जाते हो, तुम रिकमेंडेशन करते हो, लोगों से ताल्लुकात जोड़ते हो कि मेरी मुलाकात MP से, मिनिस्टर से, CM से हो जाए। अगर CM कहे कि जो भी आम बंदा, कोई भी आदमी मुझसे मिलना चाहे, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, इस बंदे को कॉल कीजिए, अगर कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, आज सुबह से, अभी रात का शायद के 11:30 बज रहे हैं, अगर अभी ऐलान हो, सुबह तक कई लाखों के फ़ोन उसको चले जाएंगे कि मुझे CM से मिलना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कहता है मैं मालिकुल मुल्क हूँ,
رب العالمین، سارے عالموں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، بادشاہت دینے والا میں ہوں، سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ جتنا کچھ ہے یہ میرے حکموں سے چلتے ہیں۔ آسمان سے بارش میرے حکم سے آتی ہے، آسمان سے موت کا فرشتہ میرے حکم سے آتا ہے، جس کو چاہے میں زندگی دے سکتا ہوں، جس کو چاہے میرے پاس میں بلا سکتا ہوں، یہ طاقت میرے پاس ہے، میں خدا ہوں۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہو، قرآن اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ میرے سامنے، میرے سے بات کرنے کا آسان راستہ ہے۔ اللہ سے 10 منٹ بات کرو روزانہ۔ سب پڑھیں گے قرآن آج سے انشاءاللہ؟ سچے دل کے ساتھ کون کون قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ انشاءاللہ بس ہماری یہ جو رات ہے اللہ کے پاس قبول ہو گئی، بس یہ ایک حدیث پہ عمل کر لو، قبول ہو گئی۔ بس یاد رکھ لو، میری باتیں مرنے کے بعد یاد آئیں گی، خبر میں یاد آئیں گی، پیارے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں خبر میں یاد آئیں گی۔ اور جو بندہ اس بات پہ عمل کر کے آج سے قرآن پڑھے گا، امام صاحب کے پاس بیٹھ کے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے گا، قرآن سے اس سے محبت ہو جائے گی۔ جب اس کی قرآن سے محبت ہو گئی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے دوست، اس کی امی، اس کا بابا، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی سب اس کو بھول جائیں گے۔ یہ قرآن اس کے خبر میں آئے گا، یہ قرآن اس کے خبر میں روشنی کا انتظام کرے گا، قرآن اس کے خبر میں جنت کی ہوا چلائے گا، قرآن اس کے خبر میں جنت کی روشنی لائے گا، قرآن اس کے خبر میں جنت کی خوشبو لائے گا، قرآن اس کے خبر میں جنت کے پھول برسانے کا ذریعہ بنے گا، قرآن اس کے خبر میں جنت کا بچونا جب بچو آئے گا، قرآن اس کے خبر میں روشنی بن کے جب آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ قرآن کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں جو تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تیرے ساتھ آیا ہوں۔ جب قرآن کہے گا نا، آج جو بندہ عمل اس بات پہ کرے گا، وہ بندہ یاد کرے گا اللہ اس رات میں بیان میں سنا تھا پیارے نبی کے حدیث اور قرآن کو شروع کیا تھا، اس کا فائدہ آج مجھے خبر میں ہوا۔ اور وہ بھی بندے یاد کریں گے جن لوگوں کی خبر میں اندھیرا ہو گیا، جن لوگوں کی خبر میں ہوا نہیں، انتظام کوئی ہوا کا نہیں، جن لوگوں کی خبر میں جنت کا کوئی بچونا نہیں، جن لوگوں کی خبر میں سانپ آگے، بچو آگے، جن لوگوں کی خبر میں جن کی خبر دوزخ کا گڑھا بن گیا، وہ بھی یاد کریں گے کہ کاش میں قرآن سے محبت کر لیا ہوتا، میرے بچے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے بیوی، میری اماں، میرے فلاں سب مجھے بھول کر چلے گئے، میرے منہ پہ مٹھی مار کر چلے گئے، کاش میں قرآن سے محبت کر لیا ہوتا نا، قرآن کو پڑھ لیا ہوتا نا، آج میرے خبر میں بھی یہ قرآن آ گیا ہوتا، میرے خبر میں بھی یہ قرآن جنت کی روشنی لایا ہوتا، میرے خبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہوتا۔ اس وقت بندہ یاد کر روئے گا، اس وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن سب پڑھیں گے انشاءاللہ دل کے ساتھ، آج سے ہی شروع کرو۔ ابھی مسجد میں جو قرآن ہے ابھی کھولو، تیلگو میں ہے تو تیلگو میں کھول لو، جس کو انگلش آتی ہے تو وہ انگلش میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور جس کو عربی آتی ہے تو عربی میں ٹوٹی پوٹی وہ پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرے، اور کل سے ہی امام صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی نیت کر لے انشاءاللہ۔ آج سے قرآن کو دوست بنا لو، یہ دوست وفادار ہے، ہماری خبر میں بھی، ہمارے حشر میں بھی، پل صراط کے وقت میں بھی، جب ہمارے سوال جواب ہوں گے نا، بازو میں کھڑا ہوگا قرآن، ہمارے سوال جواب، کوشچن اور آنسر۔ 10th کلاس کے ایگزام میں کوئی بھی ہمارے ایگزام پاس کرانے کے واسطے ہمارے بازو میں کھڑ نہیں سکتا، کھڑے ہونے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ارے میں بڑا ہوں، اسکول کا میں ہیڈ ماسٹر ہوں، پرنسپل ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا ہے، اس کو میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا بولوں گا، بتاؤں گا، اس کے بازو میں کھڑے ہونے کی طاقت کسی کو نہیں۔ IAS ہوں، میں IPS ہوں، SP ہوں، DSP ہوں، کلیکٹر ہوں، یہ میرا بچہ ایگزام لکھ رہا ہے، چلو باہر چلو، وہ سب باہر دیکھ لینا، IAS ہو، IPS ہو، کوئی بھی یہاں اندر کسی کا نہیں چلتا، کوئی ایگزام کے وقت میں کسی کے بازو میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن خبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، جب فرشتے سوال جواب کرنے کے واسطے آئیں گے تب بھی، اللہ جب حساب کے لیے کھڑا کرے گا تب بھی، اس قرآن سے جو وفا کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ جب تک یہ ایگزام میں پاس نہیں ہوتا، جنت میں نہیں جاتا، آخرت میں یہ قرآن اس کے ساتھ رہے گا۔ اللہ سے کچھ اس کے نیکیاں کم پڑ گئی، ایگزام میں فیل ہو گیا تو بھی یہ قرآن اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں ریکمنڈیشن کرتا ہوں اس کو جنت میں بھیج دے۔ یہ قرآن ریکمنڈیشن کر کر اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات نہیں ہے؟
اللہ کے قرآن سے محبت کرو. دوسری چیز ہے روزہ. روزے کا حق ادا کرو. روزے کا حق یہ ہے جس طریقے سے روزے میں تم بھوکے رہتے ہو, روزے میں تم پیاسے رہتے ہو, روزے میں تم حرام کام سے بچتے ہو, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا. اب تو بندوں کا یہ معمول ہو گیا نا کہ بھائی روزہ رکھتے ہیں, روزے کی حالت میں پانی سے تو بچ جاتے ہیں, روزے کی حالت میں کھانے سے تو بچ جاتے ہیں. حلال چیزیں ہیں نا, پانی بھی حلال ہے, کھانا بھی حلال ہے. روزہ کہتا ہے بندے پانی حلال ہے, کھانا حلال ہے. جب تو پانی پینے سے بچتا ہے روزے میں, کھانا کھانے سے بچتا ہے, جھوٹ بولنا تو حرام ہے, غیبت حرام ہے, لوگوں کے بارے میں برا سوچنا حرام ہے, چاڑیاں بولنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے, جھوٹ بول کے کاروبار کرنا حرام ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ روزے کا حق یہ ہے کہ ہم حلال چیز جب کھانا اور پانی جیسے چھوڑ رہے ہیں ویسے گناہ بھی ہم چھوڑیں. جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم چھوڑیں, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ روزے کا حق ہے, اس کا حق بھی انشاءاللہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. روزے میں جس طریقے سے حلال چیزوں سے بچتے ہیں اسی طریقے سے حرام چیزوں سے بھی بچنا. روزے کا اصل جو مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. جیسے رمضان میں نماز نہیں چھوڑتے, رمضان میں غیبتوں سے بچتے ہیں, اور رمضان میں جھوٹ سے بچتے ہیں, رمضان میں دھوکے سے بچتے ہیں, رمضان میں فلاں چیزوں سے بچتے ہیں. 11 مہینے میں اللہ ہمیں پریکٹس کروانا چاہتا ہے. جس طریقے سے تو رمضان میں میرے سے ڈر کر زندگی گزار رہا نا, رمضان کے بعد بھی اسی طریقے کی زندگی گزار لے. متقی بن جا, تیرے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے. یہ ڈر ہمارے دل میں اگر پیدا ہو گیا, اللہ کے ہم متقی بنے. 20 پر 4 گھنٹوں کی لائف میں حرام کر رہا ہوں, یہ فرشتہ لکھ رہا ہے. حلال کر رہا ہوں, فرشتہ لکھ رہا ہے. حرام کر رہا ہوں, فرشتے لکھ رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہوں, یہ فرشتہ لکھ رہا. نیکی کر رہا ہوں, سیدھا طرف کا فرشتہ لکھ رہا. اس کو ہم کو خیال کرنا چاہیے. اگر ایسی زندگی گزرے گی نا, یہ آنکھ بند ہوتی ہے, اللہ اس کے حق میں جنت کے فیصلے فرما دے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث بولا بس, وہ ایک حدیث پہ عمل سب کرو, میرا بھی فائدہ ہو جاتا, آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا. آپ لوگ وعدہ کریں کہ قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے, قرآن کا حق ادا کریں گے, اور قرآن کی وفاداری کے بارے میں بیان سنیں. سچ بول رہا ہوں بھائی, اولاد بھی بے وفا ہو جائیں گے. اولاد بھی ہم کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں, کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں. اگر ہماری موت بیچ میں آ جائے نا, جوانی میں بیوی دوسری شادی کر لیتی. اگر ہماری موت آ جائے گی نا, ہمارے بچے ہماری آستی کے بارے میں لڑ لیتے جھگڑے, اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو کورٹ میں بھی ڈالتے ہمارے آستی کے واسطے. حقیقت ہے. اور ہمارے سیٹ پہ کون بچہ بیٹھے گا؟ 4 بچے, چاروں بھی جھگڑ لیتے, ابا کے سیٹ میں بیٹھوں گا, کوئی اور نہ کوئی بیٹھ جائے گا. اور چاروں بچے ہمارے آستی کے واسطے لڑ لیتے, سیٹ کے واسطے لڑ لیتے, ہمارا پورا خزانہ چھین لیتے. وہ دولت کھاتے, اسی دولت کے ذریعے سے پیتے, اسی دولت کے ذریعے سے ڈیولپ بھی ہوتے, عیاشی بھی کرتے, آرام کی زندگی بھی گزارتے. یاد رکھو, سورہ فاتحہ روزانہ 2 منٹ پڑھ کر بھی بچے بخشتے نہیں. یاد کون بخشتے ہیں بھائی آج کل؟ نہیں. اسی لیے میں بولا کہ اس کے قرآن سے دوستی کر لو بس. یہ قرآن خبر میں ساتھ آنے والی کتاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to